بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا قبر کی دل ہلا دینے والی حکایت۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے صفیں بنا لی تو آپ سب سے پیچھے چلے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دوستوں نے استفسار کیا، پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ تو میت کے والی ہیں اور آپ ہی پیچھے چلے گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ تو وہ قبر کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو قبر کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح کے عبرت کے موتی پھول لٹانے لگے۔ حضرات محترم، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گنہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس قبر میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر پھرتی ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ، ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سکے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کا ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا رخسار قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت محترم، اللہ کی قسم، تمہاری بوئی ہوئی فصل کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم کب تک اس غفلت کا شکار رہو گے؟ تمہارے سامنے قیامت کی ہولناکیاں نظر آ رہی ہیں کہ جس دن باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، اولاد اپنے باپ سے بھاگے گی، تمہیں اس وقت انتہائی افسوس ہوگا۔
जब तुम्हारे अमाल का हिसाब होगा तुम सूखी हुई उस घास की मानद हो जाओगे जिसको हवाएं इधर उधर फेंक रही होती हैं। तुम कब तक इस गफलत में मुब्तला रहोगे, हालांकि तौबा की कबूलियत का इल्म तो ज़ाहिर हो चुका है। ऐ ख्वाहिशात के समंदर में गर्क होने वालों, नजात की कश्ती पर सवार हो जाओ और अपने अफ़ाल से बुराइयों के काजड़ का खात्मा कर दो। अपने नफ्स को नदामत के साहिल पर डाल दो, फिर तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल को बहुत ज़्यादा करम पाने वाला पाओगे। हज़रत मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में ज़िल्लत और आज़ी के साथ अपने हाथ फैलाओ और इस घड़ी गिरियाजारी करते हुए पुकारो, ऐ वो ज़ात जिसकी नाफरमानी करना उसको नुकसान नहीं देती और ना ही जिसकी इताअत करना उसको कोई फ़ायदा देती है। या अरहमर राहिमीन, हम तुझसे सवाल करते हैं कि तू हमारी खराबियों के बदले दुरुस्ती अता फरमा और खसारे के इवज़ नफ़ा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा और आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।